الحمدللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں لیکن ہمیشہ اس کی ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جس کی کمبینیشن سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا حسن ملتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز تو علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ علم کے بغیر ہر چیز گمراہ ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اگر کرتا رہے بغیر علم کے تو وہ اٹس نتھنگ، اٹس اونلی مس گائیڈنس۔ تو علم پہلی چیز ہے، لیکن یہ میں کوئی نئی باتیں نہیں بتا رہا، میں صرف ریمائنڈر دے رہا ہوں۔ اور لیکن علم اگر خالی ہوگا ذکر کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر، دعاؤں کے بغیر، تو وہ علم انسان کے دل کو سخت کرتا ہے، انسان کو لٹرلسٹ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی کیفیات جب نہیں آتی انسان کی تو انسان صرف اپنے دماغ سے جب چیزیں سوچتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ دل تو کام آ ہی نہیں رہا، صرف دماغ کام کر رہا ہے۔ علم کا جو مین بیس ہے وہ دماغ ہے، اور دوسری نعمت اللہ نے دل کی بھی دی ہے۔ اگر صرف دماغ ہی کام کرتا رہے تو دل تو فنکشن میں نہیں آئے گا، اس کو زنگ لگ جائے گا تو سخت ہو جائے گا۔ اور سخت دل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ لوگوں سے اللہ سے دور ہوتا ہے وہ شخص۔ تو اس لیے دل کو بھی، اور ذکر جو ہے اس کا مقام دل ہے۔ تو علم اور ذکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ علم سے انسان سیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے چیزوں کو، اور پھر اللہ کی یاد دل میں رہے تو اس دونوں کے کمبینیشن سے انسان اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے۔ اب یہ سارے جو ہیں جن کو ہم اللہ والے لوگ کہتے ہیں، رائٹ، یہ اسی دونوں علم اور ذکر کی کمبینیشن کے لوگ ہیں، جس سے کہ اللہ نے مقبولیت دی ہی ان کو ہے جو علم اور ذکر کے کمبینیشن والے لوگ ہیں۔ خالی علم والے لوگ بھی شاید گم ہو گئے ہیں، اور خالی ذکر والے لوگ بھی گم ہو جاتے ہیں۔ علم اور ذکر کی کمبینیشن سے ہی انسان کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، قبولیت بھی ملتی ہے۔ تو یہ جتنے لوگوں کے مزاروں پہ ہم جا رہے ہیں، میں بار بار کہوں کہ ایک تو ہم اس جگہ سے فائدہ اٹھانے، لیکن ساتھ میں ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کہ کیوں لوگ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں۔ قبولیت ہے نا، ہم تو نہیں چاہتے، ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے، ہمارے اسلام دادا پردادا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا نام زندہ رکھا ہے۔ اللہ نے نام ان کا زندہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو قبول کیا۔ اس قبولیت کی وجوہات ہی دونوں ہیں۔ تبلیغ میں جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہم 6 نمبر کا تکرار کرتے ہیں۔ 6 نمبر کے تکرار میں آپ دیکھیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم اور ذکر کو 1 نمبر بنایا۔ اکثر ہمارے بڑوں نے کہا کہ اگر الگ الگ کر دیتے تو 7 ہو جاتے تو ویسے ہی ان اللہ تعالی وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ کو آڈ نمبر 8 نمبر پسند ہے، 7 تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کوئی تو وجہ تھی کہ علم اور ذکر کو 1 نمبر بنایا انہوں نے، اور اس کی وجہ یہی کہ علم اور ذکر الگ نہیں ہو سکتے، یہ الگ نہیں ہو سکتے، جو اس کو الگ کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نہیں ملے گی اس کو۔ یہ سارے علم اور ذکر والے لوگ ہیں، ان کے دل زندہ ہیں، ان کے اور یہ لوگ ساری چیزیں، یہ اور بات کے لوگوں نے جو کیا سو کیا، لیکن یہ خود لوگ علم کی بنیاد کے اوپر، شریعت اور سنت کی اتباع کے اوپر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اور ساتھ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ انہوں نے جوڑا۔ ابھی باہر ایک انہی کا نام، ان کا جو کوٹ تھا جن کے ہم آئے ہیں، مولانا یہ شیخ عبد الخالق اجتماعی رحمۃ اللہ علیہ کے کوٹ باہر ایک لکھا ہوا ہے کہ اسٹک ٹو سنہ اینڈ فالو آور پائس اینسسٹرز، انگریزی میں تو نہیں کہا لیکن جو لکھا ہے، اوائڈ دا پیپل آف بدع اینڈ ایز اینی بدع از اے سن۔ I repeat, okay, stick to sunnah and follow our pious ancestors. Avoid the people of bid'ah as any bid'ah is a sin. عبد الخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ ان کی ٹیچنگز ہیں، ٹیچنگز ان کی ہے کہ سنت کی اتباع کرو، بدعت سے دور رہو۔
اور سنت کیسے پتہ چلے گا کیا سنت ہے کیا بدعت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل علم تھے نا، اور اہل ذکر تو تھے ہی تھے، مشہور اہل ذکر کے طور پہ ہو گئے، لیکن اہل علم تھے، اور علم ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ شریعت کیا ہے، سنت کیا، کیا خلاف شریعت اور کیا خلاف سنت ہے، یہ علم سے پتہ چلتا ہے۔ تو بس علم اور ذکر، اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف صرف کی گردانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم نحو کی صرف ترکیبوں کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اصل علم کی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت ہے کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیا چیز حدود سے باہر ہے، کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز فضیلت والی ہے، کون سی چیز مباح ہے۔ اور میں سب سے بڑی چیز وہ سنت ہے، سنت کی اتباع۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن امام مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے شیخ ہمارے سلسلے کے گزرے ہیں، جن کو بھی مجدد کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا مجدد الثانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مجدد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال بعد میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جو کہ اس دین کی تجدید کرے گا، will revive the دین، کیونکہ یہ بہت نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی اللہ تعالیٰ کسی اپنے مرد حق کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ بھی چیز یاد رکھیں، ہمیشہ لوگوں کو ہدایت لوگوں سے ملتی ہے۔ جو بندہ صرف کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہمیشہ لوگوں کو لوگوں سے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کرے گا جو کہ دین کی تجدید کرے گا ہر 100 سال کے بعد۔ تو اس لیے اور جو دوسرے تو پہلا 1000 سال جب گزر گیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد دوسرا 1000 سال شروع ہوئے، تو اس وقت تقریباً بالاجماع جس شخص سے اللہ نے کام لیا دین کی تجدید کا، ان کا نام احمد سرہندی تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور لیکن مشہور ہو گئے مجدد الثانی، امام مجدد الثانی، یعنی دوسرے 1000 سال کے جو مجدد ہیں اس کے نام سے۔ انہوں نے ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں یا ان کے بیک گراؤنڈ، ان کی ٹیچنگز پڑھیں، ان کے مکتوبات ہیں جو انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اور سبحان اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت معرفت عطا کی، بہت ہی زیادہ، اور بہت مجاہدات، مراقبات اور اپنی ساری کیفیات سے گزر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ میری اتنے سالوں کے مراقبات اور اتنے سالوں کی مجاہدات اور اتنے سالوں کی علم، اور اس کے بعد اس پوری چیز کا نچوڑ یہ ہے، اتنے سالوں کی میری ایکسپیرینسز، کیفیات اور علم کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے میں سب سے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، یعنی جو سنت سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں کرتا، کسی اور چیز سے نہیں کرتا۔ سنت نبی کریم علیہ السلام کی وہ چیز ہے جس سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہی ان کی بھی ساری ٹیچنگز یہی ہیں جو ابھی ہم نے باہر ابھی پڑھا اور میں نے آپ کو کوٹ کیا، جو ان کو باہر لکھا ہوا ہے کہ سنت ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ بھائی سنت کی اتباع ظاہراً اور باطناً، ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو سنت کی سمجھ میں بھی آتی ہے وہ ظاہری سنت کے اوپر بس لگ جاتا ہے، باطن کے اوپر غور نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا۔ تو ظاہر کی سنت تو ہے ہی ہے، وہ تو اکثروں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن باطن کی سنت بھی، اخلاق اپنے اچھے بنائیں۔ ہم کل سے یہ باتیں کر رہے ہیں، رات کو ہم لوگ بیٹھے تھے، میں نے اس کی ریکارڈنگ صبح بھیجی تھی، پلیز اگر موقع ملے تو سب لوگ سن لیں، موقع وقت نکال کے۔ کچھ ساتھی آ گئے تو مجھے پتہ باقی لوگ تھکے ہوئے تھے، لیکن اس کو اگر سن لیں تھوڑا سا وقت نکال کے، کہ یہاں پہ لوگوں میں آپ دیکھیں کتنا نظر آ رہا ہے، ادب نظر آ رہا ہے، ایک دین کی محبت، پیار نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہے، ان کے ظاہر پہ ہم لوگ کئیوں نے کہا کہ جی داڑیاں نہیں ہیں، اس کی بھی میں نے اس بات کی تھی رات کو، سننے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیں جب امام نماز کے لیے آتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جبہ پہنتا ہے، سر پہ امامہ پہنتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے جیسا مرضی ہو۔ یعنی ان کے نزدیک امامت جو ہے وہ سنت کی اتباع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی،
نوٹ کیا آپ نے؟ ٹرکی میں بھی ایسے ہی ہے. ٹرکی میں بھی باقاعدہ ان کے رومز بنے ہوئے امام کے کمرے, اس کے اندر پگڑی لٹکی ہوئی ہے, جبہ لٹکا ہوا ہے. بندہ باہر سے آتا ہے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ امام ہے, لیکن اندر آتا ہے جاتا ہے اپنے امام کے کمرے میں, جبہ پگڑی پہنتا ہے, اپنی امامہ پہنتا ہے, جبہ پہنتا ہے, پھر آتا ہے امام. یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں ایک چیز ڈالی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے, بڑوں نے, کہ سنت کے بغیر امام نہیں بن سکتا تم. تو سنت ہی وہ چیز ہے کہ, اور یہ ان سب کی ٹیچنگز یہی ہیں. ہم بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں جو کچھ ان بار کے لوگوں نے کیا وہ ان کی ٹیچنگز نہیں ہیں. کاش کہ ان کی ٹیچنگ کو پوری 100% لوگ حاصل کرنے والے بن جائیں. لیکن ہم اسی لیے یہ سیشن اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن پھر اس کو تھوڑا سا فلٹر آؤٹ کر کے اور اس کے اندر سے جو ایکسٹریکٹ ہے, جو پیور ایکسٹریکٹ ہے, وہ ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے. مجھے کہاں سے آتا ہے تو یہی ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایکسٹریکٹ جو اس کا پیور ایکسٹریکٹ ہے نا, وہ سنت ہے, شریعت اور سنت, علم اور ذکر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں سیکھ کے جانی ہے چیزیں. بھائی یہ مقبولیت ہم ایسے آئے, اتنا سفر کر کے کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے جو ہمیں کھینچ کے لائی ہے. تو جو بندہ بھی علم اور ذکر, شریعت, سنت, اخلاق ٹوٹ, میں تو سبحان اللہ, میں تو فدا ہو گیا ان لوگوں کے اوپر. ان کی اخلاق ہیں, یہاں کے لوکل ازبک لوگوں کیا اخلاق ہیں, کیا عاجزی ہے, کیا یعنی میٹھا پن ہے ان کے بول میں, کیا پیار ہے ان کے اندر, ٹپکتا ہے نا پیار. ہم یہ بات کر رہے تھے, ہم لوگ اتنے, ہم نے کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا کہ یار کہ یہ کیا, ہم ایسے جواب دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے. ہم نہیں, کبھی کبھی ایسے جواب دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی قبائلی ہماری. کیا میٹھا پن, کیا عاجزی. الذین یمشون علی الارض ہونا کا مصداق ہے لوگ, سیریسلی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو عاجزی کی چال چلتے ہیں, جو بات کرتے ہیں تو پیار سے کرتے ہیں. یہ سبحان اللہ, کیا ان کے اسلاف میں یہ ان کے اسلاف کی جھلک نظر آ رہی ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے اندر نہیں ہے. اس میں کوئی دیکھیں, کچھ چیزوں کا اعتراف کرنے کے اندر نا بھلائی ہوتی ہے. ہم اگر اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہیں گے نا, کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کروں اور اپنی غلطیوں کو مانوں, اس کو ایکسیپٹ کروں اور پھر اس کے اوپر محنت شروع کروں. تو یہ چیزیں ہمیں آج سے ان سے سیکھ کے جانی ہے. ہم بھی ایسے بن جائیں, ہم بھی پیار کرنے والے, سڑک پہ چلتے چلتے السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سچی کہاں ہے وہ ہمارے بازاروں میں کدھر ہے سلام؟ ان کے بازاروں میں دیکھیں کیسے سلام. سو کل وہ جب چائے والے ریسٹورینٹ میں گئے تھے, وہاں وہ ٹورسٹ پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کو نوٹ کر رہا تھا, چائے پی رہے تھے. چائے پینے کے بعد سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے, اور دعا شکر کر کے پھر نکلے. ہر جگہ, بالکل ہر جگہ. میں تو ایسی مثال دے رہا ہوں نا کہ پولیس والا تک, جس کو ہم عام طور پہ اپنے علاقوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کرخت لوگ ہیں, کوئی ہم ان کو سمجھتے نہیں اخلاقیات کے اعتبار سے. یہاں پہ مطلب ایک یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت ہی کوئی کتب اور ابدال سمجھنے کی بجائے ہم ان کو اللہ والا سمجھ کے ان سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا یہاں. تو یہ اس لیے ہم آئے یہاں پر کہ ہم دیکھیں اور ان کے پاس اپنے آپ کو ایک ریوائیو کریں, ایک رینیو کریں اپنی ایمان کو, یعنی کچھ کر کے گئے زندگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دور, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سفر کر کے ان کے پاس بلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کے آئے, کوئی چیز رینڈم تو ہوتی نہیں. کتنے لوگ آتے ہیں, کروڑوں لوگ آتے ہیں سالوں میں. امام رومی رحمۃ اللہ, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کونیا میں, ٹرکی میں, سبحان اللہ, کبھی جس کو موقع ملے کونیا ضرور جائیں. یہ میری ایک آپ سب لوگوں کو ریکمنڈیشن ہے, ضرور کونیا جائیں. وہاں پہ ایسا لگتا ہے روحانیت برس رہی ہے. اور سبحان اللہ, مولانا رومی کی آپ شاعری پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے کو کیسی اللہ کی معرفت ملی, کہاں سے یہ بندے, یعنی یہ بھی تو انسان تھے نا, یعنی غیر نبی ہو کر, غیر نبی غیر صحابی ہو, غیر نبی غیر صحابی ہو کر کسی ایک امتی کو اللہ کی ایسی معرفت مل سکتی ہے. اللہ, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے کبھی کبھی, اللہ اس کا ایک قطرہ بھی مجھے مل جائے نا, اس کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو دل کی حالت بدل جائے. اور وہ ایک سمندر میں رہ رہے تھے,
ایک اوشن تھا ان کے پاس اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا. حضرت اکثر وہ شعر پڑھا کرتے ہیں نا، عشق نبی کا، عشق نبی کیا ہے، میرے دل میں بھی سما جانا. اس کے اندر ایک شعر ہے نا کہ وہ رنگ جو جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس عشق کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. کچھ رنگت بھی چڑھ جائے نا، اس کا ایک برش بھی لگ جائے، یقین جانے ہماری زندگی جو ہے نا بدل جائے گی. تو یہ کچھ کر کے گئے ہیں. ہماری زندگی میں تھوڑی سی رہ گئی ہے. میں نے آپ کو جو وائس نوٹ بھی فارورڈ کیا اس کو سن لیجئے گا. زندگی میرا بھائی اس وقت جو ہے نا لیزینس کا نام نہیں ہے، کھڑے ہونے کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام. ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور خاص طور پہ بار بار ان بچوں کو کہتا ہوں، نوجوان بچوں، یار آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے. کھانا پینا چلتا رہتا ہے عمار خان، سب چلتا ہے. کھانا پینا تو زندگی گزارنی ہے. ہم سب نے کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے. کون کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ رائٹ. اور اللہ تعالیٰ مزے کے کھانے دے تو وہ بھی نور علی نور ہے. کھانا بھی مل جائے، اوپر سے مزے کا بھی مل جائے، لیکن وہ کبھی مقصد زندگی نہیں. زندگی کھانے کا نام نہیں ہے. ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اس کو سمجھو سیریسلی. اس کے اندر ایک جذبہ، پیشن. میں چاہتا ہوں ایک پیشنیٹ جماعت بنے. آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ اکٹھے آئے ایک پیشن کے ساتھ. قربانی جان کی، وقت کی، مال کی، جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کی قربانی، اس کو ایک زندگی کا مقصد بنا کے زندگی گزارے ہم لوگ. ٹھیک ہے، ایک بیان ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے، لیکن یہی ہم لوگ سیکھ کے جا رہے ہیں ان سارے لوگوں سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں آئے تو بھی اللہ کی عجیب قبولیت. صرف زمین کی قبولیت دیکھیں نا، جب ہم بار بار بات کر رہے ہیں. تقریباً 11ویں نمبر سے لے کے 24ویں نمبر تک 13 مشائخ اس سرزمین کے اوپر آئے ہیں. اور اگر ان کو بھی ڈال لیں تو وہ تاجکستان سینٹرل ایشیا کا حصہ ہی ہے. تو اتنے بڑے بڑے بزرگ، علم و ذکر کے پہاڑ یعنی سرزمین پہ. تو اس سرزمین کے اندر جو آپ کو لوگوں کے اندر نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی یاد رکھیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، 70 سال کی کمیونزم کے بعد یہ لوگ، اور اس سے پہلے منگول، چنگیز خان، تاتار خان، ان کا یعنی خون بہہ گیا تھا سب کچھ. قرآن کو جلا کے رکھ دیا تھا انہوں نے، سارے سکرپٹس ختم ہو گئے تھے، کوئی عالم باقی نہیں رہا تھا، شہید کر دیا تھا. وہاں سے اس ظلمت سے نکل کے اس نور کے اندر یہ لوگ واپس آ رہے ہیں. یہ کوئی بہت ایک اللہ کی، یہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے. یقین جانے ان کی دعائیں تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا اس دنیا کو کہ کر لو جو کرنا ہے. مار دو سب کو، جلا دو قرآن کو، پھر دیکھو. پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. آخر دعوانا